8-10 لاکھ بچہ اس سال ملک چھوڑ کے چلا گیا پڑھا لکھا, کوئی روزگار نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے تعلق سیاست سے بھی رہا ہے اور آپ نے الیکشن لڑا, جو کہ اگرچہ آپ ہار گئے, لیکن آپ نے بہرحال آپ نے اپنے حلقے میں یہ بات تو بتائی نا کہ جو بھی حلقے کے مسائل ہیں, ہارنے کے باوجود بھی آپ اس میں اب بھی کام کر رہے ہیں, لوگوں کے مسائل دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. تو ہماری کیسے لیڈرشپ کیسے ٹھیک ہوگی, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جی, لیڈرشپ مینس ناٹ اے لیڈر آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اور دا چیف منسٹر آف پنجاب. یہ میں ان کو لیڈرشپ نہیں کہتا. لیڈر ایک گھر میں باپ, لیڈر ایک ماں ہے, لیڈر ایک بڑا بھائی ہے 3 چھوٹے بھائیوں کا, لیڈر ایک استاد ہے, لیڈر ایک پولیس آفیسر ہے جو کھڑا ہوا ہے آپ کے پولیس اسٹیشن میں. لیڈ کرنا کسی بھی چیز کو, میں الحمدللہ میں انگلش میری نیشنلٹی تھی تو میں نے چھوڑ دی 2 سال پہلے, اور چھوڑی سی ریزن سے تھی کہ ٹو موو ٹو پاکستان ناؤ. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے وہ کشتیاں چلانے والی بات ہے طارق بن زیاد کی. میں نے کہا کہ میں نیشنلٹی رہے گی نا تو پھر میں 3-4 میں راج جاؤں گا تو پھر ناسا ہوں گا. تو میں نے نیشنلٹی جب ڈراپ کی تو مجھے بڑا اس کی, جرمنی کی نہ انگلینڈ کی, اچھا میرے پاس جرمنی انگلش نیشنلٹی, اچھا یو کے کی. وہ میں نے ڈراپ کی تو میرے بچوں نے کہا یہ آپ نے کیوں کر دیا ایسے, تو چھوڑو یہ ہوا. مگر میرے ذہن میں ایک ہی تھا, ٹو سرو پاکستان, نتھنگ ایلس. آئی لو مائی کنٹری, آئی لیو فار پاکستان, آئی ڈائی فار پاکستان, کچھ بھی نہیں. اب میرے پاس کوئی چانس نہیں رہ گیا. یہ میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, اس اسٹیج کے اوپر اللہ نے جو مجھے موقع دے دیا. ماشاءاللہ. لیڈرشپ کو میں کبھی بھی کرپٹ نہیں کہوں گا, میں کہوں گا ہم لوگ کرپٹ ہیں. یہ نعرہ ہم نے بند کرنا ہے. وہ کھا گیا, وہ لوٹ گیا, وہ دیکھے کر گیا. بھائی جان, گھر کے اگر چوکی تو ٹھیک ہوگا تو کوئی نہیں ادھر آ سکے گا. کیا خیال ہے؟ اپنے تالے بوئے اچھے طرح بند کر کے بہت تو کم از کم پھر اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. ہم ووٹ دے کے انہی لیڈروں کو آگے لے آتے ہیں, پھر انتظار کریں. پھر یو ڈیزروڈ اٹ, جو آپ نے بھیجا ہے وہ آپ نے کاٹنا ہے آگے سے. میں نے الیکشن لڑا, آئی ایم سوری, میں معذرت کے ساتھ, آپ نے 2 دفعہ ریپیٹ کیا کہ میں ہارا. میں الیکشن نہیں ہارا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب یہاں آیا 2.5-3 سال پہلے پرماننٹ رہنے کے لیے, تو میں آئی بورن ان شاہدرہ. جس وقت میں پیدا ہوا اس وقت وہاں کیا تھا, 50,000 کی بندے نہیں ہوں گے وہاں, تو اب تو لاکھوں میں وہ لوگ نہیں مجھے اتنا جانتے تھے. میں نے جب الیکشن میں حصہ لیا, کمپین کی, لوگوں سے ملا, ڈور ٹو ڈور گیا, کارنر میٹنگز ہوئی, جلسے ہوئے, اب لوگ مجھے 100% جانتے ہیں, مسٹر سہیل چشتی, الحمدللہ. تو مجھے ووٹ جتنے بھی ملے میں بڑا ہیپی ہوں, مجھے پیار بڑا ملا, مجھے عزت بڑی ملی. صحیح بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری کچھ پارٹیاں ہیں, ان کا ہوتا ہے کچھ نہیں 99% کہ پیسہ ہے اب جیت جائیں گے. پیسہ اپنے ایسے پھینکا تو نہیں ہے کسی دیوار کے اوپر, پیسہ اپنے ہینڈ ٹو ہینڈ کسی کو دیا ہے نا. کسی کو اگر آپ نے پیسے دے کے ووٹ لیے ہیں تو اب پھر آپ پلیز آپ کھڑے لینوں بھی رہیں گے. اب ساری زندگی آپ زندگی میں بلیم صرف اپنی کمیونٹی کو دیتا ہوں, اپنی نیشن کو دیتا ہوں. میں لیڈر کو جانتے ہیں, لیڈر ایک کیا کمیونٹی ہزاروں لاکھوں ہیں, کروڑوں ہیں. کروڑوں بندے مل کے ایک بندے کو نہیں ڈال سکتے تھلے. یار کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک بندہ اٹھ کے کروڑوں بندوں کو لتاڑ رہا ہے. ہمیں ٹھیک ہونا ہے, ہمیں دیکھنا ہے ہمارے رائٹس کیا ہیں, ہمارے دین نے ہمیں کیا بتایا, قرآن پاک میں کیا ہے, حدیث مبارک کیا ہے. دس سیاست ہم نے صرف بزنس بنا لیا. اچھا چودھری صاحب, آپ دیکھیں آج کل گرمی کا بڑا شدید موسم ہے, لوگوں کو پانی کا جو ہے صاف پانی میسر نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتے, جھولی نہیں پھیلاتے. تو کوئی آپ اپنے علاقے میں آپ نے کوئی راشن جیسے ہوتا ہے, رمضان شریف گیا ہے, اس کے علاوہ صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹ, ایسی کوئی آپ نے کام کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جی, پانی کا جو مسئلہ ہے نا ہمارے ملک کے اندر اسپیشلی بہت بری پرابلمز ہیں کہ اس میں ہیپیٹائٹس سی بڑی پرابلم یہ صرف گندے پانی کی وجہ سے ہو رہی ہے. بچوں کو تو پتہ نہیں نہ ہوتا, وہ پتہ نہیں کہاں سے بیچارے پانی پی لیتے ہیں. تو سب سے بڑی سٹیج بیماری کی جو شاں سے بنیاد شروع ہوتی ہے گندے پانی سے. تو میرے پلان میں تو بڑی چیزیں ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں یہ پانی والا اتنا ایکسپینسو پروجیکٹ نہیں ہے, اتنا کو آپ کو کوئی نہیں مسئلہ کہ آپ 10 بندوں سے پیسے اکٹھے کریں تو پھر. تو الحمدللہ میں نے گھر سے سب سے پہلے چشتی ہاؤس شاہدرہ سے ایک فلٹر پلانٹ لگایا
جو پلانٹ بھی بہت ویری اسپیشل قسم کا ہے، وہ 24 آورس چل رہا ہے، 24 آورس. یعنی کتنے گیلن پانی تقریباً؟ وہ کئی تھاؤزنڈس ہیں. اچھا. وہ 500 فٹ ہم نے اس کا نیچے بو کر کے پانی اچھا. اوپر لائے، پھر وہ آگے جا کے کوئی تو 200 میٹر کے اوپر واپس پانی پیتے ہیں وہاں فل سٹ. اس گرمیوں میں تو وہاں لائن ہے نا، اچھا. پھر ہم نے اور لگائے ہیں 3-4 چھوٹی چھوٹی اچھا، جگہوں کے اوپر. ماشاءاللہ. تو اب میری سوچ ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ مہربانی کرے کہ اور 2-3 میں نے کام میرے لائن میں بھی ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں بچوں کو کچھ اسکل دوں، تو آئی ٹی کے کام پہ ان کو لاؤں. جی بالکل. اور تھوڑا سا نا بچیوں کو کچھ سلائی کے کچھ اور چھوٹے چھوٹے میرے پاس پروجیکٹس ہیں، وہ میں کچھ کروں، بے شک 5-5 10-10 بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. کہ میری کوئی این جی اوز نہیں ہے جی، میں فنڈ ریزنگ نہیں کرتا، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، جی. سن رہے ہیں لوگ، دیکھیں گے بھی. میں فنڈ ریزنگ نہیں کرتا کہ میری جی اللہ واسطے میری مدد کرو. میں نے ایک چھوٹی سی ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے نردا کے نام سے. اچھا. اس نردا آرگنائزیشن اس کا میں چیئرمین ہوں. اچھا. اس کی ایک باڈی ہے 8-10 بندوں کی، تو وہ صرف بنائی ہے ہم نے آرٹسٹ کے لیے. اچھا. انسانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، ہاں. وہ جو فنڈز میں رکھتا ہوں وہاں 50,000 کا مہینے کا یا 2 لاکھ کا، جو بھی میں افورڈ کر سکتا ہوں اپنی پاکٹ سے، وہ پیور آرٹسٹ کے لیے ہے. اچھا. کہ خدا نہ کرے کوئی ہمارا سنگر ہے، کوئی ہمارا اسٹیج شوز کا کوئی ایکٹر ہے یا کسی بھی میڈیا لائن میں ہے، جب وہ اپنی اس چیز سے نکل آتا ہے بات کہ جو اس کے پاس تھی ٹیلنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، ختم ہو گیا. ہاں جی، نہ پھر ان کے پاس کرایہ ہوتا ہے سر عباسی صاحب مکانوں کا دینے کا، نہ میڈیکل کے سہولتیں، کچھ نہیں. پھر یہ لوگ ہماری کمیونٹی نہیں چاہتی ان لوگوں کو، یوز لیس ہے ان کے لیے، بالکل. ٹیشو پیپر کی طرح ہوتے ہیں. صحیح بات. ان کے لیے میں نے یہ بنایا ہوا ہے. الحمدللہ میں کر رہا ہوں. آج کل وہ میری ایک میں نے بہن بنایا ہوا ہے، ہماری اچھی سنگر ہیں تصور خانم صاحبہ، وہ 1-2 دفعہ میرے پاس گھر بھی ہیں. ان کے لیے میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتر